بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور آڈیوز بھی سن رہے ہوں گے اور دورہ قرآن میں اب آپ بھی کہہ سکیں گے کہ جیسے بڑے دورہ قرآن کرتے ہیں، جیسے ماما دورہ قرآن کرتی ہیں، ایسے ہم بھی کرتے ہیں۔ گڈ۔ آج کا ہمارا لیسن بہت مزے کا ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے سپارے میں کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اب دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا، اللہ نے کہا کہ بچ کے رہنا اس سے، یہ ابھی بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے پہ اکساتا رہتا ہے اور ہم نے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چوتھے سپارے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی رسی ہے قرآن، اور اللہ نے کہا ہے تم سب اس کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تاکہ جب شیطان کوئی غلط کام کی طرف اکسائے تو آپ اتنے زیادہ اندر سے مضبوط ہو، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا ساتھ ہوگا، آپ شیطان کی باتوں میں ہی نہ آؤ، آپ کو پتہ ہوگا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے نا وہ اصل میں زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہے، سسپینڈڈ، ایک چیز لٹک رہی ہوتی ہے نا، اور اس کا ایک سرا جو ہے نا اوپر آسمان والا سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور جو دوسرا سرا ہے نا وہ نیچے ارتھ میں ایسے لٹک رہا ہے۔ اب وہ اسی کے پاس جائے گا جو اس کو پکڑ لے گا، جو اس کو گریب کر لے گا، جو اس کو اگنور کر دے گا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ ایک سرا اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے، اس رسی کو اللہ نے کہا ہے اب یہ دوسرا سرا اس کا تھام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی بک ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھیجی ہے۔ اب جو اس کو پکڑ لے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس رسی کا دوسرا حصہ پکڑ لیا اور وہ سیکیور ہو گیا۔ اب وہ سیدھا اس رسی پہ چڑھتا جائے گا اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور جو اس رسی کو نہیں پکڑے گا پھر وہ کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر شیطان کی ٹھوکر کھائے گا، کبھی ادھر سے شیطان کی باتوں میں آ جائے گا، اور وہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا۔ جنت جو ہم نے لینی ہے، جو ہم سے چھین لی تھی، شیطان نے چھینی اس طرح سے کہ ہم سے چھڑوا دی گئی تھی، ہمیں وہاں سے نکلوا دیا تھا شیطان نے، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، اور ہم تبھی جا سکتے ہیں جب ہم قرآن کو پکڑ لیں گے۔ اور قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں کافی کہ آپ پڑھیں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہوں گے، مجھے امید ہے، اور آپ روزانہ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ ہم سمجھیں گے تو ہی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے نا۔ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہاں پہ کیا باتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ جس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی تو ہی ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے نا۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں عربی کو سمجھنا ہوگا یا اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہوگی۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دیے ہیں، ہمیں کرنے کو کہے ہیں، تاکہ ہم قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور غلط راستے پہ نہ جائیں۔ اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے ادھر کہی ہے کہ جمیعہ، کیسے پکڑنا ہے قرآن کو، کیسے اللہ کی رسی تھامنی ہے، اکٹھے سب نے مل کر۔ تو آپ نے جب قرآن پڑھنا ہے، جیسے آپ گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں نا، کبھی برتھ ڈے پارٹی، کبھی افطار پارٹی، کبھی جی ویسی فرینڈز کے گھر اکٹھے ہونا ہے، کبھی کزنز نے اکٹھے ہونا ہے، کبھی نیبرز سے، آپ کے جو فرینڈز ہیں نیبرز کے، ان کو بلا کے آپ نے اکٹھے کھیلنا ہے۔
اس طرح کریں کہ آپ قرآن لرننگ پارٹیز کیا کریں، قرآن لرننگ گیٹ ٹوگیدرز، قرآن لسننگ گیٹ ٹوگیدرز. آپ کو یہ آڈیوز ملتی ہیں نا، آپ دیکھیں، سوچیں کہ آپ کے سرکل میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، جن کے پاس یہ میسج نہیں گیا. آپ ان کو کال کر کے کہیں کہ آؤ میرے گھر آؤ، آج میں نے نا قرآن لرننگ پارٹی رکھی ہے یا میں نے قرآن لسننگ پارٹی رکھی ہے. آپ ان کو بلائیں، گھر بلائیں، اور آپ ان کو گھر بلا کے اور اکٹھے بیٹھ کے وہ سنیں 5-7 منٹ. پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ سنیں گے پھر اس کو ڈسکس کریں، دیکھیں آپ کو کتنی زیادہ لرننگ ہوگی. کیونکہ ہمیں شیطان کے لیے اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے نا. اب شیطان جو ہے وہ اتنا ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہم اکیلے بیٹھ رہے ہوں، اکیلے پڑھنے بیٹھیں، کیا ہوتا ہے؟ کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی بھوک لگ جاتی ہے، کبھی دوست یاد آ جاتے ہیں، کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کبھی ہوم ورک یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی گیم یاد آ جاتی ہے. تو ہماری وہ اٹینشن ہی رہتی ہے. جب ہم پرپسفلی اپنے فرینڈس کو کال کریں گے نا کہ ہم نے قرآن لرننگ پارٹی رکھی ہے، آئیں آ کے قرآن سیکھتے ہیں، اور اکٹھے بیٹھ کے آپ کوئی سی آڈیو لگا لیں اور اس کو سن لیں 10 منٹ کے لیے. باقی آدھا گھنٹہ بے شک 10 منٹ کی آڈیو سنیں، 10 منٹ آپ اس پہ ڈسکس کریں، اپنے جو آپ نے لرننگ کی ہے سب سے پوچھیں کہ آپ نے کیا لرن کیا، آپ نے کیا لرن کیا، اور جو آپ نے لرن کیا وہ بھی بتائیں. اور اس کے بعد پھر بعد میں باقی کا ٹائم آپ کھیل لیں، اس کے بعد افطاری کریں، اور اس کے بعد آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کتنی مزے کی گیٹ ٹوگیدر ہوگی نا. اور شیطان بھی ڈر جائے گا کہ اوہ یہ تو سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اب ان کو تو میں نہیں بہکا سکتا. یہ تو کوئی ایک بہکنے لگے گا تو دوسرا اس کو مشورہ دے دے گا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، قرآن میں ایسے نہیں لکھا. اگر کوئی دوسرا کسی غلط کام کی طرف جانے لگے گا تو تیسرا اسے مشورہ دے دے گا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، قرآن میں ایسے نہیں لکھا. یہ تو سب قرآن پہ اکٹھے ہو گئے، یہ تو سب قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو جب شیطان یہ دیکھے گا کہ یہ سب اکٹھے ہو کے قرآن سیکھ رہے ہیں تو شیطان بھاگ جائے گا. پھر شیطان ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر ہم سیدھے بڑے مزے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، جو کہ ہماری اصل منزل ہے، جس کا ہم سب نے، جہاں پہ جانے کا ہمارا شوق بھی ہے، ہمارا دل بھی کرتا ہے، اور ہم محنت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمارے آخری نبی کی، وہ بھی یہی ہے کہ اصل میں جو اللہ کی رسی ہے نا وہ اصل میں قرآن ہے، اور جو اس کو پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے کی طرف ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا، سمجھے وہ غلط راستے کی طرف چلا گیا. تو ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اکٹھے ہو کے سمجھنا ہے. اور جب سمجھ میں آ جائے تو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. کوئی نہیں آ سکتا، آپ اس کو فارورڈ کر دیں، آپ اس کو لنک سینڈ کر دیں، آپ اس کو کہیں کہ نیٹ پہ آ جاؤ، ہم اکٹھے سنتے ہیں، آپ بس نیٹ پہ جوائن کر لو. اگر کسی کنوینس کا مسئلہ ہے وہ آپ سے قرآن سے کنیکٹ ہو جائے، بس کنیکٹ ایک دفعہ قرآن سے ہو جائے گا، بس پھر اس کی زندگی بھی بدل جائے گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.